على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الخلل أن تجتمع أنفس شريرة لهم مناعة وشوكة على اتباع الهوى ورفض السنة العادلة إما طمعا في أموال الناس وهم قطاع الطريق أو إضرارا لهم بغضب أو حق أو رغبة في الملك، فيحتاج في ذلك إلى جمع رجال ونصب قتال. ومنه إصابة ظالم إنسانا بقتل أو جرح أو ضرب أو في أهله بأن يزاحم على زوجته أو يطمع في بناته وأخواته لغير حق أو في ماله من غصب جهرة أو سرقة خفية أو في عرضه من نسبته إلى أمر قبيح يلام به أو إغلاظ القول عليه. ومنه أعمال ضارة بالمدينة ضررا خفيا كالسحر ودس السم وتعليم الناس الفساد وتخبيب الرعية على الملك والعبد على مولاه والزوجة على زوجها. ومنه عادات فاسدة فيها إهمال للاتفاقات الواجبة كاللواطة والصحافة وإتيان البهائم، فإنه تصد عن النكاح أو انسلاخ عن الفطرة السليمة كالرجل يؤنث والمرأة تذكر، أو حدوث لمنازعات عريضة كالمزاحمة الموضوعة من غير اختصاص بها وكإدمان الخمر. ومنهم معاملات ضارة بالمدينة كالقمار والربا أضعافا مضاعفة والرشوة وتطفيف في الكيل والوزن والتدليس في السلع وتلف الجلب والاحتكار والنجش. سماج کی تشکیل کیسے پاتی ہے اور اتفاق اول کی سیاست مدینہ کی ضروریات کیا ہیں، یہ پہلے بیان ہے. یہ ہوگا جس کو بھی یاد ہے. اب سوسائٹی میں نقصان پہنچانے والی چیزیں کیا ہیں؟ خلل جو سماج کے نظام میں خلل واقع کرتی ہیں اور خرابی پیدا کرتی. ومن ہو کہہ کے جیسا آپ سماج میں فساد کی صورتوں کا ذکر کریں. پہلی بات، کچھ لوگ شریر مزاج کے اکٹھے ہو جائیں، طاقت بنائیں، قوت بنائیں، اپنی کسی خواہش کے پوری کرنے کے لیے، قانون شکنی کے لیے. انفس شریر مزاج کے لوگ رکھنا لہم مناعۃ و شوکت، وقت طاقت بھی ہے اور ساتھی بھی ہیں. کس بات پر؟ علی اتباع الہویٰ، خواہش کی پیروی پر، ورفض سنت العادل، اور جو بھی قانون موجود ہے عادل یعنی قانون شکنی پر اور اپنی خواہشات پوری کرنے پر. اتباع الہویٰ کیا ہے؟ اس کے مختلف دائرے ہیں. یا تو لوگوں کے مال چھیننے کے لیے اتباع الہویٰ کا ایک دائرہ، تمام اموال الناس، لوگوں کے مال چھیننے کے لیے. یہ قطاع الطریق، کچے کے لوگ، یہ قطاع الطریق کچے کے لوگ جو لوگوں کا مال چھیننے کے لیے، یا تمام جو ہمارے ناس ہے، یا اضرار لہم بغضب، دوسروں کو نقصان، دشمن ہے کسی تما کے بغیر، دشمن ہے غصے کے ساتھ یا کینے کے ساتھ. اضرار لہم بغضب اور غضب، لوگوں کو نقصان پہنچانا غصے میں یا کینے میں، یہ دوسرا دائرہ ہے. اور رغبت فی الملک، یا اقتدار حاصل کرنا، مال لوٹنے کے لیے، دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور حکومت حاصل کرنا. اب یہ تینوں باتیں یحتاج فی ذلک الی جمع رجال ونصب قتال، جتھا بنانا، گروہ بنانا، گینگ بنانا، لڑائی کا میدان گرم کرنا، ایک دائرہ ہے. یہ بدامنی، فساد، یہ اجتماعی ہے. یہ دائرہ کیا ہے؟ ایک شخصی دائرہ، ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرنا چاہتا ہے، یہ اجتماعی دائرہ تھا. ایک اصابت و ظالم انسان بقتل، ایک انسان دوسرے انسان کو، ایک شہری دوسرے شہری کو نقصان پہنچاتا ہے قتل کر کے یا زخمی کر کے
یا ضرب لگا کر، کسی شریک کو یا اس کے گھر میں اوفیالی، تو اس کی بیوی پر یہ زیادتی کرتا ہے، ظاہر مہاراج ہو جاتی ہے، یا اس کی بیٹی یا بہن کی تما رکھتا ہے بغیر حق، یعنی زنا کا اور بدکاری کا، حق کے بغیر، انصاف کے بغیر بیوی پر، بیٹی پر، بہن پر نظر رکھتا ہے، وہ اس کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، یا مال میں اجتماعی مال لوٹنا ہو تو وہ کیا کہتا ہے قریب، انفرادی مال لوٹنا ہو تو من غصب ظاہرۃ، جہرن پیڑھی کی نکل پر کھڑے ہو کر مال چھین لینا، موبائل چھین لینا، پرس چھین لینا، جہر ہو کر، یا سرقت خفیہ، یہ خفیہ ہو تو چوری ہے، ظاہر ہو تو وہ غصب ہے۔ اچھا، تیسری بات، یا اس کی عزت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ شخصی دائرے میں تیسرا دائرہ کیا ہے؟ کسی کی عزت کو، اس پہ ایک الزام لگا دیا، نسبت وہ الامر کبھی یرام فیہ ہے، اس کی طرف ایسے کام کی نسبت کر دی جس میں ملامت ہو، جس کو قدر کہتے ہیں، الزام کہتے ہیں، یا اغراض القول، اس پر سخت گالیاں دینا، اغراض القول علیہ، یہ شخصی دائرہ۔ پہلا کام کیا تھا؟ اجتماعی دائرہ، یہ کیا ہے؟ شخصی دائرہ۔ عزت اس کو ضرور ہوگا کہ ان دماءکم واموالکم واعراضکم وابشارکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی الشہر، کہ یہ دو خلل کی، سماج میں خلل کی یہ دو صورتیں، ایک شہر میں ایسے کام پھیلانا جو سوسائٹی کو نقصان پہنچاتے ہوں، اعمال ضارۃ بالمدینۃ ضررا خفیہ، شہر میں ایسے اعمال کو عام کرنا جو سوسائٹی کو نقصان پہنچائے، بس جادو کالے اس کو پھیلانا، اس سے سوسائٹی کا نظم تباہ ہوتا ہے۔ دس سسٹم، زہر پھیلانا، یہ اس میں بڑا وسیع دائرہ ہے، پانی میں زہر ملانا، چیزوں میں زہر ملانا، ملاوٹ کرنا، دو نمبر مال بیچنا، دس سسٹم۔ تعلیم اصل لوگوں کو فساد پہ ابھارنا، قانون شکنی پہ آمادہ کرنا لوگوں کو، تعلیم الناس الفساد، لوگوں کو نظم کے خلاف، قانون کے خلاف ابھارنا، آمادہ کرنا۔ تخبیب الرعیت علی الملک، بادشاہ کے خلاف رعیت کو ابھارنا، کبھی اس طبقے کو ابھار رہا ہے، کبھی اس طبقے کو ابھار رہا ہے، کبھی اس طبقے کو ابھار رہا ہے۔ عبد اعلیٰ مولا، آج کی زبان میں نوکروں کو مالکوں کے خلاف، ملازموں کو افسروں کے خلاف آمادہ، یونین بنانا، آمادہ کرنا، مقابلہ کرنا۔ زوجت اعلیٰ زوجہا، بیوی کو خاوند کے، جو آج کل این جی اوز کر رہی ہیں، آج کل این جی اوز کا ایجنڈا کیا ہے؟ طبقات کو ابھار رہے ہیں، عورتوں کو ابھار رہے ہیں، مردوں کے خلاف، بڑے حقوق خراب ہو رہے ہیں، پر یہ اعمال ضارہ ہے، اعمال ضارۃ بالمدینہ، یہ لیکن یہ اعلانیہ نہیں ہے، ضرر خفی ہے، ایسا ماحول پیدا کرنا یا جادو کا سسٹم، زہر پھیلانا، ملاوٹ، تعلیم اللہ سے فساد، لوگوں کو فساد کی تعلیم دینا، تخبیب ابھارنا، برگیرتا کرنا، باغی کرنا رعیت کو بادشاہ کے خلاف، نوکروں کو مالکوں کے خلاف، بیویوں کو خاوندوں کے خلاف، ہے یہ ایسی عادات عام کرنا جس سے اتفاقات مجروح، مثلا شادی ایک نظم ہے، لواطت سے وہ ختم ہو، صحاقت لواطت، مرد کے ساتھ جن سے تعلق یہ لواطت ہے، عورت کے ساتھ کرنے تو کیا ہے؟ صحاقت، اختیار البحال، کھوتیا چڑھنا،
جانوروں کے ساتھ جانوروں پر ہونا، یہ بھی اس سے نکاح کا جو شرعی دائرہ ہے نا، فطری دائرہ میں مجبور ہوتا ہے۔ انا تصدو، یہ باتیں تصدو علی نکاح، نکاح کو بے مقصد بنا دیتی ہے۔ یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ چیزیں نکاح کو کیا کر دیتی ہے؟ بے مقصد بنا دیتی ہے۔ یا فطرت سلیمہ سے انسلاخ، ٹرانسجنڈر یونس، مرد عورت بننے کی کوشش کرے، پر مرد ذکر، یہ ہے۔ آج کل اس کی اصطلاح کیا ہے؟ ٹرانسجنڈر، مرد عورت بننے کی کوشش کرے، مرد عورت مرد بننے کی کوشش کرے۔ اس سے سماج کا نظام جو ہے نا، یہ خاندان فیملی سسٹم تو ہو جائے۔ اچھا، یا حدوث المنازعات، لمبے چوڑے جھگڑے کھڑے کر دینا، کل مزاحمت الموضوع من غیر احساس بھی، یعنی شادی کے بغیر کسی عورت کے پیچھے المزاحمت الموضوع، پہلے سے کسی کی بیوی ہے، اس کے ساتھ مختص نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے پڑے رہتے۔ کیا کہ اجمال الخمر، شراب نوشی، شراب کا عام ہونا، یہ ساری چیزیں سوسائٹی کے امن کو، تعلقات کو، سسٹم کو خراب کرتی۔ جہاں تک صحاقت یا الوہائم اور انسلاخ الفطرت السلیمہ، مرد کا عورت بننے کی کوشش کرنا، عورت کا مرد بننے کی کوشش کرنا، یا ایسے ایسے جھگڑے کھڑے کرنا، جیسے کسی موضوع پر مزاحمت کرنا بغیر احساس کے، اور شراب نوشی کو عام کرنا، یہ عمل ہے، عادات فاسدہ ہے، جو سوسائٹی کو کیا کرتی ہے۔ اچھا، کچھ معاملات ایسے ہیں جو سوسائٹی کے نظام کو بگاڑتے ہیں۔ معاملات ضارۃ بالمدینہ، معاملات جو شہر کے نظام کو بگاڑتے ہیں، مثلا قمار، جوا جب عام ہو جائے گا تو کمائی اور محنت کم، جو عام ہو جائے گا تو کمائی کا سب، محنت بھی کم ہو جائے گا۔ ربا ازاحمش، چگنا چگنا سود، سود سے معیشت بگڑتی ہے۔ رشوت، رشوت سے عدل کا نظام کا خراب ہوتا ہے۔ تکفیف الکیل والوزن، ماپتول میں کمی، یہ بھی تجارت کے نظام کو کیا کرتی ہے؟ خراب کرتی ہے۔ تدلیس فی الصلاح، 2 نمبر بات بیچے، مال کی حیثیت کو چھپانا، مال کی حیثیت کو کیا کرنا؟ چھپانا۔ یہ بڑا تب خصوصا ساشیا جو قرآن پاک، بڑا تب خصوصا ساشیا، تلقی جلب، تلقی جلب کیا ہے کہ یہ منڈی پہ مال پہنچنے سے پہلے راستے میں قابو کرے، سمندر میں کنٹینر خریدے۔ آج کل کی کیا ہے؟ سمندر میں کنٹینر خرید لینا اور وہی روک لینا، مہنگے ہوتے ہیں پیسے۔ ترقی جلب بڑی ممکن سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال کو مارکیٹ میں آنے دو، جنس اور مال مارکیٹ میں آ کر اپنا ریٹ خود بناتے ہیں، اور روک کر تم اپنی مرضی سے طے کرو۔ یہ کیوں روکا جاتا ہے؟ تاکہ ریٹ اپنی مرضی سے طے کیا جا سکے۔ ترقی جلب، احتکار، ذخیرہ اندوزی، مال منگوا کے ذخیرہ کرنا، تاکہ جب بھاؤ کنٹرول میں ہوگا تب بیچے۔ اور نجش، نجش یہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی کیا تعریف کی ہے، کیا کی تھی کہ مال کو اس کو یعنی خریدنے کے لیے سے نہیں، بلکہ بھاؤ بڑھانے کے لیے سے نیلامی۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ نظام میں خرابی پیدا کرتی ہے۔ یزاد فی الثمن لیعرف فیضاد، یعنی ایک آدمی خریدنے کے لیے نہیں ہے، نیلامی میں شریک ہو گیا تاکہ بھاؤ بڑھا ہے۔ یہ ساری صورتیں کیا ہے؟ سوسائٹی کو آگے ممن ہو۔
ومنه خصومات مشكلة يتمسك فيها كل بشبهة ولا تنكشف جلية الحال فيحتاج إلى التمسك بالبينات والأيمان والوثائق وقرائن الحال ونحوها وردها إلى سنة مسلمة وإبداء وجه الترجيح ومعرفة مقايد المتخاصمين ونحو ذلك. ومنه أن يبدو أهل المدينة ويكتفوا بالاتفاق الأول أو يتمدنوا في غير هذه المدينة أو يكون توزعهم في الإقبال على الأحساب بحيث يضر بالمدينة مثل أن يقبل أكثرهم على التجارة ويدعوا الزراعة أو يتكسب أكثرهم بالغزو ونحوه. وإنما ينبغي أن يكون الزراع بمنزلة الطعام والصناع والتجار والحفظة بمنزلة الملك المصلح له. ومنه انتشار السباع الضارية والهوام المؤذية فيجب السعي في إفنائها. ومن یہ خرابیاں بیان کر رہے ہیں. خرابیاں میں مقدمات، ایسے مقدمات جو پیچیدہ ہوں، خصومات مشکلہ، جو مقدمات کیا ہوں؟ پیچیدہ نہ ہوں. آج کل تو پیچیدہ نہ بھی ہوں تو وکیل کا کام پیچیدہ بنانا ہے. وکیل کا بنیادی کام کیا ہے؟ پیچیدہ، تو اس کو پیچیدہ بنانا. یہ تمسک و فیہا کل بشبہ، ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے. ہر فریق کے پاس یتمسک فیہا کل بشبہ ولا تنکشف جلیۃ الحال، کہ اس کی پوزیشن سامنے واضح نہیں، جلیۃ الحال واضح نہیں. ضرورت پڑتی ہے تمسک بالبینات، بینہ گواہ، ایمان، قسمیں اٹھانے کی، والوثائق، دستاویزات پیش کرنے کی، قرائن الحال، قرائن کے درجے کی چیز پیش کرنے کی. کہ مشکلات خصوصات سادہ جھگڑا ہو تو سادہ کوئی بھی طے کروا سکتا ہے، لیکن پیچیدہ مقدمات جن میں باتوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر ردها الی سنت المسلمہ قانون، اس کو پھر ملک کے قانون پہ لایا جاتا ہے. اچھا، جج نے فیصلہ دینا ہے تو پہلے دیکھے گا کہ بینات، وثائق وغیرہ، پھر کیا کرے گا؟ قانون سے تقابل کرے گا. دو وجہ ترجیح، جب فیصلہ کرے تو اپنے فیصلے کی وجوہات بیان کہ میں نے دونوں کے دلائل میں سے اس کے دلائل کو ترجیح کیوں دی ہے. دو وجہ ترجیح، مختلف وکیلوں کے دلائل میں سے ایک کے ترجیح کیوں دی ہے. ہمارے بھائی مقام متخاصم ہے، فریق جھگڑے کے دو فریق ہے، تو جج کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کیا چال کر رہا ہے، یہ ان کی چالوں کو سمجھ، وکیل تو چال ہی چلے گا. اب جج کی یہ ہمت ہے کہ دیکھ کون کیا کرو. معرفت مقاصد متخاصم ہے، یا متخاصمی زیادہ فریق ہیں تو. اچھا، خرابی کی صورتوں میں ایک اور بھی ہے کہ شہر والے شہریت کی بجائے یہ بدویت کو پر اتفاق کریں. ہم یبدو اہل المدینہ، شہروں والے شہر چھوڑ کر گاؤں میں چلیں گے، اور اتفاق اول پر اتفاق ٹھیک ہے یار، روٹی لمبی ٹھیک ہے، کوٹھیاں چھوڑ کر ڈیروں میں چلیں. آج کے طرح کوٹھیاں چھوڑ کر، کالونیاں چھوڑ کر بہار پہ چلیں. اور یہ تبدن فی غیر حاضر بدل، ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر پہ چلے گئے، شہروں کا توازن قائم نہ رہے. ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں چل رہے ہیں، لاہور والے لاہور جا رہے ہیں، لاہور والے فیصل آباد جا رہے ہیں، فیصل آباد والے چاک جا رہے ہیں. ایک بات اور، ایک ہی قسم کے پیچھے پڑ جانا. یکون توزع فی الاقبال الاقسام بحیث یضر بالبدینہ، اب شہر میں جتنے ضرورت جانوروں کی تھے جانور، جتنا غلہ ضرور منڈی، غلہ منڈی میں جو چاہیے وہ ہوا، سبزی منڈی میں جو چاہیے وہ تھا، مارکیٹ میں جو چاہیے. اب ایک چیز کو بڑھاتے چلے جانا، دوسری کم ہو. ایسی تقسیم شہر کے نظام کی یضر المدینہ. مثلا ساری دکانیں کھول رہے ہیں، خریدنے والا کون ہوگا؟
یہاں ہمارا مزاج ہے، الماریاں بننی شروع ہوئی تو سب نے الماریاں بنانی شروع کر، اسٹینلیس اسٹیل کا کاروبار چلا تو سب نے کیا کر لیا، اسٹینلیس اسٹیل کا کاروبار شروع کر۔ اب موبائل کی دکان ہے تو موبائل کی دکان، اب زیادہ تر کیا ہے، موبائل کی دکان ہے۔ ایک بھیڑ چال ہے، بھیڑ چال کہ یقبل اکثر ہم ہمارا تجارت، سب تجارت آباد ہو جائے، یہ تو زراعت کو چھوڑ دے، یہ سارے فوج میں بھرتی ہے تو سب اکثر بالغ سب کریڈٹ کالج میں جائے، فوج میں جانا، لڑیں گے کس سے؟ سارے فوج میں جاؤ، لڑیں گے کس سے؟ یہ تقسیم یعنی طبقات کی اور محکموں کی تقسیم غیر متوازن ہو جائے، سادہ طور پہ کیا سب اکثر بالغ سارے مجاہد بن جائے۔ تازہ فرماتے ہیں کسی بھی ملک میں اصل زراعت ہوتی ہے، اصل کیا ہوتی ہے؟ باقی معاونین ہوتی ہے۔ انما ينبغي ان يكون الزراع بمنزلة الطعام، زراعت کھانا ہے، باقی تجارت صنعت یہ نمک ہے، ہلدی ہے، مسالہ، ہلدی رہے گی تو ہلدی کو کھائیں گے تو قوم خراب ہو جائے گا۔ لیکن اصل کیا ہے؟ کیونکہ پہلے صحیح میں دلی میں بیٹھے، ہمارے علاقے میں اصل چیز کیا ہے؟ زراعت، باقی معاونین۔ مناسب یہ ہے کہ ینبغی ان یکون الزراع بمنزلۃ الطعام، اصل کھانا تو زراعت ہے، صناع کاریگر، تجار یہ تاجر لوگ، الحفظہ پولیس، رینجر، فوج، یہ بمنزلۃ الملح المصلح له، یہ نمک ہی نہیں تو اچھا ہے، یہ رکوانا بڑا ہے، یہ کیا رہے نمک مسالہ ہی رہے۔ اچھا یہ بھی کہ شہر کے اقساط کی متوازن تقسیم۔ اچھا ایک بات اور، انتشار السباع الزاریہ، کتے عام ہو گئے، ریچھ پھیرنے لگے ہیں شہر میں، اسلام میں سور پھرتے ہیں، رہتے بھی ہیں پھرتے بھی ہیں، انسان اکثر بڑا سور آ جاتے ہیں۔ السباع الزاریہ، جانور درندے آ گئے ہیں، شیر آ گیا، یہ اس کو پھر قابو کرنا، کنٹرول کرنا۔ والہوا میں الموذیہ، اذیت دینے والے جراثیم، ڈینگی ہے، کرونا ہے، مچھر ہے، مکھی ہے، یہ بھی عجیب السعی فی افنائها، کتا مار مہم ضروری ہے، ڈینگی کے لیے چھڑکاؤ ضروری ہے، کرونا کے لیے احتیاط ضروری ہے، پھر یہ سارے معاملے، یہ شہر شاہ صاحب سماج کی ضروریات اور نقصانات پر ذکر فرما رہے ہیں۔ پڑھنے میں پھر بس کر پڑھنے۔ ومن باب كمال الحفظ بناء الأبنية التي يشتركون في الانتفاع بها كالأسوار والربط والحصون والثغور والأسواق والقناطر، ومنه حفظ الآبار شہر کے ضروریات پوری کرنے کے بعد اس میں بہتری پیدا کرنا کمال کی بات، یعنی مشترک ضرورت کی جگہ بنانا، بناء الابنیہ التی یشترکون فی الانتفاع بہا، ایسی عمارتیں بنانا یا ٹھکانے بنانا جس کو سب استعمال کریں، باغ ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، اسٹیڈیم ہے، ہوائی اڈا ہے، بڑے شہر میں ایئرپورٹ ہے، تو سب کے مشترک استعمال، اس کے سب کیا کریں، سب ایسی عمارت، پل ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، ہوائی اڈا ہے، یہ اسٹیڈیم ہے، باغات ہے، جو مشترک استعمال سے یہ بنانا۔ کمال حفظ، شہر کی حفاظت کے کمال کی بات کیا ہے؟ بنا لبنیہ، ایسی عمارتیں بنانا، التی یشترکون فی الانتفاع بہا، جس میں انتفاع میں سارے مشترک، اسوار ایسے دیواریں، وابلر روڈ کے ایک دیوار ہے یہاں پہ، ربط یہ یعنی چوکیاں،
والحصول قلعے، والسعود یہ بھی قلعے، والاسواق مارکیٹیں بنانا، والقناطر اور یہ پل وغیرہ بنانا، نہر ہے تو پل بنانا، یہ ساری یہ مشترک عمارتیں یہ بھی شہر کی کیا ہے ضروریات ہیں. اس سے شہر کی حفاظت کیا ہوتی ہے مکمل ہوتی ہے. بس. صلی اللہ علیہ وسلم.